بزرگ فرماتے ہیں کہ بھئی کسی جگہ جب نصیحت میں خاص طور پر کوئی ایسی مجلس ہو کہ وہ کوئی بزرگ نصیحت کر رہا ہو، کوئی بتا رہا ہو اور نصیحت ہم تک پہنچ رہی ہو، اور وہ اس کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد، نصیحت کو سننے کے بعد، بار بار سننے کے بعد، کرنے کے بعد بھی اس کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے تو لگتا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگا دی ہے بدبختی کی، کہ کسی قسم کی وہ نصیحت قبول نہیں کرنا چاہتا، بلکہ جہاں تھا وہ اتنی ہے، اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ رہا، نہ اس میں شوق پیدا ہو رہا ہے، نہ ذوق پیدا ہو رہا ہے، نہ قرآن کا اثر آتا ہے، نہ حدیث کا اثر آتا ہے۔ تو یہ نشانی بہت بڑی ہے، یہ نشانی جو ہے بدبختی کی نشانی انسان کے لیے۔ اور کوئی انسان اگر الحمدللہ اس مجلس میں جاتا ہے اور سنتا ہے بات، اور سننے کے بعد اس کا دل قبول کر لیتا ہے الحمدللہ، اس نصیحت پہ عمل کرتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس پر، اور اس کی رحمت کے دروازے اللہ پاک کے کھل جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ بغیر ذکر کے نہیں ملتے۔ اگر دیکھا جائے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی، حدیث سے ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ بہت بڑی بڑی ہم نے اس کے الحمدللہ ذکر کے نامات پڑھے ہیں، سنے ہیں، اور فضائل بھی سنے ہیں۔ جب یہ شوق ہوا تو ہم تھوڑا بہت لگے ہیں اللہ کے ذکر میں۔ آج بھی ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ ذکر کے اندر اللہ پاک جب ذکر انسان کرتا ہے تو ذکر کرنے کے ساتھ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک خاصیت پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، ایک چیز پیدا کرتا ہے، اور وہ سوائے ذکر کے کوئی عمل نہیں پیدا کرتا اس کو۔ سارے عمل محتاط ہیں اس چیز کے جو ذکر کی وجہ سے دل میں پیدا ہوتی ہے، سارے بلکہ اعمال کی وہ الحمدللہ جڑ بن جاتی ہے وہ چیز، ایسی زبردست چیز پیدا کرتے اللہ پاک۔ نماز کی جڑ بن جائے گی، روزی سب کو فائدہ دے گی وہ چیز، سب میں الحمدللہ۔ جو جس میں جو عادت ہے اپنے، کسی کو کثرت قرآن کی عادت ہے اس میں فائدہ دے گی، کسی کو کثرت صوم کی عادت ہے اس میں عادت، کسی کو کثرت قیام کی عادت ہے اس میں فائدہ دے گی، کسی کو کثرت دعا کی عادت ہے اس میں فائدہ دے گی، وہ ایسی ایک صفت ہے۔ کسی کو گریہ کی عادت ہے اس میں اس کو توفیق دے گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس چیز کے ساتھ گناہوں سے انسان کو خلاصی ہونا نصیب ہو جاتی ہے۔ بہت اس پہ ایسا کام ہوتا ہے گناہوں کا کہ الحمدللہ بڑے کلیئر نظر آنے شروع ہوتے ہیں گناہ انسان۔ وہ چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ پہلے کس کا ذکر ہے؟ ذکر کا۔ الذین، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر ذکر کی حیت بتائیے اللہ پاک، الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی ہر گھڑی ہر لمحہ جن کا اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے۔ کیسے لوگ ہوں جن کا ہر لمحہ بالکل کسی وقت قیام ہو، سیام ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، ان کا ہر چیز کیا کس پر چلتا ہے؟ اللہ کے ذکر ہوتا ہے، غافل نہیں ہوتے، کثرت ذکر ہوتا ہے۔ تو پھر کیا آتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ، یہ آپ جب ایسی چیز انسان شروع کرتا ہے اللہ کے ذکر میں محو ہو جاتا ہے، اور کثرت ذکر میں عورت و مرد الحمدللہ جاری ہو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے پھر میں اس کو ایک انعام دیتا ہوں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، وہ کیا انعام ہے؟ اس میں ایک صفت پیدا کرتا ہوں فکر کرنے کی، فکر پیدا کر دیتا ہوں ایک اس میں۔ کس سے ہوتا ہے سب پیدا؟ اللہ کے ذکر سے۔ جب وہ ذکر کرنا شروع کرتا ہے اور کثرت ذکر پہ آتا ہے، اس میں فکر کا ایک نور پیدا، نور سمجھ لیا، نور پیدا ہو جاتا ہے، فکر کا لائٹ آ جاتی ہے فکر۔ وہ کیسا فکر ہوتا ہے کہ وہ جو انسان آلریڈی تفکرات میں گم ہوتا ہے، فکر کی تفکرات میں گم ہوتا ہے، وہ کون سے تفکرات ہوتے ہیں اس میں؟ کھانا پینا، اٹھنا، کاروبار، دنیا، مال، یہی ہے نا ہمارا فکر۔ سوتے بھی، اٹھتے بھی، چلتے بھی، پھرتے بھی، بھی فکر، بھی بال بچے، مکان، دکان، انہی فکروں کے اندر اس کا ساری زندگی اندر گھسے ہوتے ہیں فکر۔
اس فکر کے ساتھ انسان دنیا سے چلا گیا، اس سے بڑا ناکام انسان کوئی نہیں تھا. یہ آپ سوچ لیں. تو بات سیدھی ہے کہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو ذکر کے بعد اللہ پاک اس میں ایک صفت پیدا کرتے ہیں، اور وہ صفت کیا ہوتی ہے؟ فکر کی ہوتی ہے. فکر کس کو کہتے ہیں؟ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ تفکرات. فکر یہ ہے نا، صبح میں نے وہاں جانا ہے، میں نے کاروبار کرنا ہے، میں نے بزنس کرنا ہے، میرا مقدمہ چل رہا ہے، یہ فکر ہے نا. ٹھیک ہے نا؟ یہ فکر دنیا کا فکر ہے. اور اس حالت میں انسان کی اگر موت آ جائے تو فکر دنیا کے اندر وہ شخص مرے گا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہونا نہیں چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. جب تم میرے پاس آؤ تو تمہارے اندر بالکل فکر نہ ہو دنیا کی، کسی کم سے رتی برابر بھی نہ ہو، صفا شاف ہو. لکھتا ہوں کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ طریقہ بتاتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما. کیوں نہیں ذکر کرتے اللہ کا؟ اللہ تعالیٰ اپنی فکر چینج کرنا چاہتے ہو اپنی، دنیا کے سارے تفکرات تمہارے دن سے نکل جائیں، یا تم ایسے ماننا چاہتے ہو دنیا کی فکر کے ساتھ؟ کوئی چاہتا ہے ایسے؟ بتاؤ نا. نہیں تو کہا پھر ذکر کرو. الذین یذکرون اللہ قیاما. کوئی ریزن ہے اللہ کا ذکر کرنے کا، کوئی وجوہات ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں نے تمہارے لیے بے انتہا علاج رکھے. سواب اپنی جگہ ہے. تو جس وقت انسان کثرت ذکر کرتا ہے، ذکر کرنا شروع کرتا ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ اس میں ایک فکر پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ چھوٹا موٹا ہم بھی ذکر کرتے ہیں نا، لیکن آپ فکر پیدا ہوئی ہے نہیں کچھ تھوڑی بہت. فکر تبھی ہے. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کا. پھر گناہوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اگلا حصہ چلتا ہے اس کا اصل، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے انسان کا. اس کا سسٹم چلتا ہے ذکر کا. جب گھبرا جاتا ہے انسان گناہوں سے، ماحول سے گھبرا جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بس ہے. پھر اللہ نے اس کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے، بڑا خوبصورت دروازہ ہے، بڑا پیارا دروازہ ہے. وہ کیا دروازہ ہے؟ گناہوں میں لت پت ہوتا ہے، پرانے زمانے یاد آتے ہیں اس کو. میں نے یہ حرام پنا کیا، میں نے یہ حرام پنا کیا، میں نے یہ حرام پنا کیا، میں نے یہ گناہ کیے. وہ ریل چل رہی ہے اس کے دماغ پہ، ساری چلتی رہتی ہیں، گھومتی ہیں سب چیزیں. تو اب وہ گھبراتے اللہ تعالیٰ میں تو گناہوں سے گھبرا رہا ہوں، یہ میرے دماغ پہ چلے، کیا کروں؟ پھر اللہ تعالیٰ ایک دروازہ اس کے لیے کھولتا ہے، اور وہ دروازہ توبہ کا دروازہ. ہاں تفکر الساعۃ، یہ حدیث بخاری کی. تفکر الساعۃ، ایک لمحہ ساتھ. کتنا؟ ایک لمحہ ساتھ. کیا کرنا؟ سوچنا. کیا سوچنا؟ آخرت کے بارے میں سوچنا. تفکر الساعۃ خیر من، بہتر ہے کس سے؟ عبادت سننا. 1 سال کی کمپلیٹ عبادت سے بہتر ہے کہ انسان ایک لمحہ یہ سوچ رہا ہو آخرت کے بارے میں میرا کیا بنے. کتنی قیمتی یہ فکر مجھے آپ بتائیں جس میں بات کروں. تفکر کیا چیز ہے؟ اور ایک جگہ تو ہے 70 گنا افضل ہے. ایک لمحہ آدمی یہ سوچ لے کہ یار میں اپنی زندگی بیکار کر رہا ہوں، مجھے توبہ کرنی چاہیے کہ میں گناہ کر رہا ہوں. اور یہ آپ یہ سوچیں کہ کتنا ناممکن ہے یہ. سبحان اللہ. آج اس دور میں جو بھی بات کہی جا رہی ہے، صحابہ حیران تھے کہ یہ کیا ہے کہ ایک لمحہ سوچنا اتنا بڑا ثواب. یعنی ان کے پاس اتنا، ایسی قوم ہوگی مسلمان کہ ایک لمحہ بھی ان کے پاس یہ سوچنے کے لیے نہیں ہوگا کہ ہمیں آخرت میں منہ کیسے دکھائیں گے اللہ کو. واللہ آج دیکھ لیں آپ، کروڑوں انسان اس میں فکر ہی نہیں ہے کسی.